بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. متفق عليه. قابل احترام بزرگ و دوستو، مشکات المصابیح یہ کتاب ہے اور کتاب الایمان اس کے احادیث کا ذکر چل رہا ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ شَهِدًا مِّن بدر، یہ بدر میں شریک ہوئے تھے. صحابہ کے درمیان تعارف کا جو ذریعہ ہوتا تھا وہ ان کے اعمال اور ان کی قربانیاں ہوا کرتی تھی. جیسے آج کل آپس میں ایک دوسرے کا تعارف دنیا کی نسبت پر ہوتا ہے، دنیا کی عہدوں پر ہوتا ہے، دنیا کی ڈگریوں پر ہوتا ہے. حضرات صحابہ کا آپس میں تعارف قربانیوں کی بنیاد پر ہوا کرتا. وَكَانَ شَهِدًا مِّن بدر، یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں شریک ہوئے. یہ وہ صحابی ہیں جو لیلۃ العقبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ایمان لانے والوں کی جو جماعت تھی اس میں یہ شریک تھے. ایسے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات اس وقت فرمائی کہ آپ کے چاروں طرف صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، مضبوط جماعت. وَحَوْلَهُ عصابۃ من اصحابہ، عصبہ کہتے ہیں بہت ہی طاقتور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد پورا کرنے کے لیے جو جماعت دی تھی وہ بڑی مضبوط جماعت تھی. اپنے ارادوں میں، اپنے عزائم میں، اپنے یقین میں، اپنے عمل میں، تقوی میں بڑے مضبوط. فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایعونی، مجھ سے بیعت کرو. اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ذرا برابر بھی شریک نہ ٹھہراؤ گے، اور چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور کسی پر بہتان اور الزام نہ باندھو گے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نافرمانی نہ کرو گے. جو ان باتوں پر بیعت کرے گا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں. اور اس میں سے اگر کوئی شخص غلطی کرے، کوئی گناہ کرے، تو اس کی پکڑ جو ہے دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ پکڑ جو ہے اس کے لیے معافی کا ذریعہ بن جائے گی. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گناہ پر پردہ ڈال دے، یہ اس کی رحمت ہے. اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے. متفق علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیتے تھے.
بیعت علی الاسلام، بیعت علی الجہاد، بیعت علی الاعمال، اسلام پر بھی بیعت لیتے تھے اور جہاد پر بھی بیعت لیتے تھے. اور ایک مستقل جو ہے اگر ہم حیات الصحابہ دیکھیں اس میں اعمال پر بھی بیعت کرو مجھے اس بات پر کہ تم جو ہے یعنی فرائض کو پابندی سے ادا کرو. ایک صحابی ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا بیعت کرو مجھ سے اس بات پر کہ ہر ایک کی خیر خواہی کرو گے، اور فرمایا بیعت کرو اس بات پر کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے. تو بیعت یہ ہوتی ہے عہد، اقرار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر. تو یہاں پر بیعت اعمال پر بھی ہو رہی ہے، اسلام پر بھی ہو رہی ہے. تو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے آدمی کسی کے ساتھ بیعت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے، اسی لیے بیعت کئی قسموں پر ہے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی اليسر والعسر علی المنشأة والمکرہ. صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، کس بات پر کہ سنیں گے، اطاعت کریں گے ہر حال میں، چاہے وہ بات ہماری طبیعت کے خلاف ہو، چاہے وہ آپ کی بات ہماری طبیعت کے موافق ہو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دے رہے. اور یہاں پر بیعت کس بات پر؟ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. اور پھر دوسری چیز چوری نہ کرو گے اور زنا نہ کرو گے، بیعت لے رہے صحابہ سے. اور پھر تیسری چیز فرمائی کہ اولاد کو قتل نہ کرو گے، اولاد ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ بیٹے میں کھلا نہیں سکتا، میں پلا نہیں سکتا، میں رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. تو رزق جو ہے اللہ دیتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ بھوکے مرتے ہیں. آئے دن اخبار میں آتا ہے کہ فلاں ملک کے اندر جو ہے قحط سالی آئی، افریقہ کے فلاں ملک میں لوگ قحط میں بھوک کی وجہ سے مر گئے. جب اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری لیے ہیں تو مرتے کیوں ہیں؟ سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری دی ہے. اللہ اپنی قدرت سے، اپنی رزاقیت سے رزق پہنچاتے ہیں. پھر مرتا کیوں ہے انسان، مرتا کیوں ہے بچہ؟ اس کا جواب محدثین نے لکھا ہے. دیکھیے موت اور حیات تو اللہ کے حکم سے آتی ہے. جب موت آتی ہے تو کبھی سبب کے ساتھ آتی ہے، کبھی بغیر سبب کے آتی ہے. موت آ گئی، سبب بنا ہارٹ اٹیک، سبب بنا ایکسیڈنٹ، سبب بنا کوئی ڈوب گیا، سبب بنا کوئی بیماری. اسی طرح سبب بنتا ہے بھوک بھی. سمجھ رہے؟ عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں بھائی رزق کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے تو پھر بچہ مرتا کیوں ہے بھوکا؟ بھوک کی وجہ سے نہیں مرتا. ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ رزق لکھ دیتے ہیں. اب اس کا موت کا وقت آ گیا، اب اللہ کی حکمت ہے. تو بھوک کی وجہ سے کوئی انسان مرتا نہیں، بلکہ اپنا رزق مکمل کر کے وہ دنیا سے جاتا ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے نکاح کے بارے میں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. نکاح کرو، نکاح کی برکتوں میں ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا، خوشحال کر دے گا. ہے نا؟ عام طور پہ ہم یہی سنتے ہیں. تو بہت سے لوگ نکاح کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. نکاح ہونے کے بعد پریشانی آ جاتی ہے. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کرو، اللہ اگر چاہے تو اس نکاح کی برکت سے تمہارے رزق میں برکت دے گا. اللہ اگر چاہے، ٹھیک ہے، اگر اللہ چاہے تو بغیر نکاح کے بھی دے سکتا ہے. نکاح ہی کرنے کو کیوں کہا گیا؟ تو یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے خاص طور پر ان لوگوں کو، ان ذہن والوں کو جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں پیسہ اگر نکاح کروں گا تو پیسہ کم ہو جائے گا، پیسہ آئے گا، مال آئے گا تو نکاح کروں گا. تو نکاح مال کے آنے نہ آنے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مال کے کم ہونے کی بنیاد پر آدمی کی نکاح سے نہیں ڈرنا چاہیے. یہ ذہن میں. تو اللہ لیکن حدیثوں میں اور تجربات کی روشنی میں یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت سے اللہ خوشحالی لے کر آتے ہیں.
دوسری روایت ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے اونچے درجے کے صحابہ میں سے، کثرت روایات ان سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے تھے. ان کے والد ہیں مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور ان کی والدہ تھی ام سلید رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت آیا تو اس مال میں ایک بہترین دوپٹہ، قیمتی دوپٹہ آیا، بہت ہی بہترین. تو کسی نے رائے دی کہ حضرت یہ دوپٹہ آپ کی گھر والی کو دے دیں. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ام کلثوم آپ کے نکاح میں، تو آپ ان کو دے دیں. تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ دوپٹہ ام سلید کو دیں گے. تو صحابہ نے پوچھا ان کو کیوں دیں گے، انہیں کیوں دیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ام سلید وہ صحابیہ ہیں غزوہ احد میں صحابہ اکرام کو، مجاہدین کو یہ پانی پلایا کرتی تھی. تو ذہن میں رکھنا، یعنی صحابہ کی نگاہ میں قربانیوں کی قدر ہوا کرتی تھی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، انہیں آگے ان کا یہ حصہ ہے. تو قربانی کی قدر کرنا، قربانی دینے والوں کی قدر کرنا، یہ ہمیں سکھایا گیا. تو ان کے والدہ ہیں حضرت ام سلید، اور ان کے والد ہیں مالک بن سنان، اور ان کا نام ہے ابو سعید، اصل نام ہے ان کا سعد. تو یہ بہت چھوٹے تھے، صغار صحابہ میں 14 سال کی عمر میں ایک غزوے کے موقع پر آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی چھوٹے ہیں، گھر جاؤ، جب بڑے ہوں گے آنا. لیکن ماشاء اللہ علم حاصل کرتے رہے. آخر دور میں یہ بڑے اونچے علماء صحابہ میں ان کا شمار تھا. فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے. عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے اور اس کی فکر کرنا چاہیے. عید کی نماز سہولت دیکھ کر بند کمروں میں نہیں پڑھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز اس سے کیوں وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے. اسلام کی شان و شوکت، اسی لیے عید کے جو آداب سنتوں میں سے ہے کہ ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے واپس آؤ. عید کی نماز اگر لے کے الزامت میں پڑھے تو سوچیں کیسا ایک اسلام کی شان و شوکت اور مسلمانوں کا کیسا اثر ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے عید الفطر یا عید الاضحیٰ. کہاں پر گئے؟ آپ جو ہے مصلی عیدگاہ کی طرف. عید کی نماز سے فارغ ہو گئے. فمر علی النساء، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایسی بات ہے مردوں کا ایک مجمع، عورتوں کا الگ مجمع. تو آپ جو ہے عورتوں کے مجمع سے گزرے. جب آپ عورتوں کے مجمع سے گزر رہے تھے وہاں پر کھڑے ہو گئے. فرمایا یا معشر النساء، ایک مختصر سا انہیں ایک پیغام دیا، اے عورتوں کی جماعت، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. فرمایا اے عورتوں کی جماعت، اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ صدقہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے، کیونکہ مال کی محبت سب کے اندر ہوتی ہے لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو مال کی محبت کا جو علاج ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہے. بندہ جب اللہ کی محبت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کی برکت پر اپنی محبت دل میں ڈالتے ہیں. یہ اصول یاد رکھ لیں ایک ذہن میں. جس چیز کو اللہ کی محبت میں بندہ لگاتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ لگ گیا نا، وہ خرچ کی برکت پر اللہ اس کے دل میں وہ اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں.
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کو برکتوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں بھی ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان لوگوں سے مال وصول کیجیے اللہ کے راستے میں، کیونکہ ان کا جو مال خرچ کرنا ہے یہ ان کے دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بے شمار کیا ہے فائدے ہیں، بے شمار۔ اسی لیے جو ہے نا صدقے کی عادت ڈالنا، صدقے کی عادت بچوں سے دلوانا، صدقے کی عادت ہونا، اور بچوں سے بھی صدقے کی عادت کے دیکھیے ایک ڈالر تم جمع کرو، دیو، ایک ڈالر دیتے رہو۔ شروع میں اس کا مزاج بنانا چاہیے۔ ہمارے مدرسوں میں ہوتا تھا، جب جاتے تو کہتے کہ سب جب جانے سے پہلے کہتے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مال لے کر آؤ، زیادہ نہیں، 1 روپیہ 10 روپیہ جتنا بھی وہ جمع کرتے، پھر اس کو جو ہے نا خیر کے راستوں پر خرچ کرتے۔ تو یہ جو ہے نا یہ مزاج جب بنائیں گے تو انفاق کا بنے گا، اور یہ چیز کنٹینیو ہوگی ہماری نسلوں میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تصدقنا یا معشر النساء، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، پھر آپ نے فرمایا مجھے دکھایا گیا جہنم والوں میں اکثریت تمہاری ہے، اکثریت تمہاری ہے، مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا نہیں فرمایا، دکھایا گیا۔ کیسے دکھایا گیا؟ اب ایک سوال ہے، اللہ کے جنت اور جہنم میں کب آدمی جاتا ہے؟ جنت میں آدمی کب جاتا ہے؟ قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، سب کچھ ختم، پھر کہاں گئے؟ ایک جماعت جنت میں گئی، ایک جماعت جہنم میں گئی۔ تو ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے دکھایا گیا، ایسی بہت سی روایتیں آپ پڑھیں گے سنیں گے، نہیں وہ جو ہے نا وہ جو باتیں ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں۔ عام طور پہ جو ہے نا حدیثوں میں اشکال ہو جاتا ہے کہ جنت جہنم تو مرنے کے بعد ہے، کیسا دکھایا گیا؟ حدیث پر جو ہے اشکال، حدیث پر اعتراض، حدیث پر شک، پھر ہوتے حدیث کا انکار، یہ چیزیں جو ہے نا بڑی خطرناک چیزیں۔ تو دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بلال میں نے تمہارے چلنے کی آہٹ جنت میں سنی۔ ایک مرتبہ حضرت ام ایمن کو دیکھ کر فرمایا، ام ایمن سے فرمایا میں نے تمہارے جنت میں چلنے کی آہٹ سنی۔ ابھی وہ سامنے ایک قاصر ہے نا، ایک مثال میں عرض کروں، دیکھیں پہاڑ دکھ رہے ہیں، ایسے پہاڑ، ایک آدمی ہے پہاڑ پہ، اگر میں اور آپ دیکھیں گے تو آدمی جیسا نظر آئے گا، ہاں بھی کوئی ہے وہاں پہ، کوئی ہے، لیکن اگر ایک صاحب ہے ان کے پاس بیناکولر ہے، وہ آدمی یہاں نظر آئے گا نہیں ہے۔ وہ یہاں آنے کے لیے کتنے دن لگے تھے؟ ایک محدثین کی زبان میں ایک جملہ ہے، امور مستقبلہ کو امور حال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے۔ مستقبل کہتے ہیں فیوچر میں جو چیزیں ہونے والی ہیں اس کو اللہ حال میں کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کو میں جو ہے نا میں بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھو ایک آدمی بیناکولر سے دیکھے، وہ آدمی ابھی پہاڑ پہ ہی ہے، وہ میرے سامنے آنے کے لیے ہو سکتا ہے 1 دن لگے، 2 دن لگے، 10 گھنٹے لگے، لیکن وہ جو کیمرے سے دیکھ رہا ہے وہ بالکل سامنے دیکھ رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دیکھا؟ معراج میں دیکھا یا نماز کی حالت میں دیکھا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلاۃ الکسوف کی نماز پڑھ رہے تھے، جنت آپ کے سامنے کر دی گئی، جہنم آپ کے سامنے کر دی گئی۔ سورج گرہن کی نماز ہے نا، چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز، اس میں آپ ایک روایت پڑھیں گے آپ نے 2 مرتبہ رکوع کیا۔ اب ہمیں بھی جو ہے 1 رکعت میں 2 رکوع شروع کر دیں، 2 رکوع کے نہیں، کیونکہ آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ کو جنت جب دکھائی گئی تو اس شوق میں آپ آگے بڑھے، تو پیچھے جو رہنے والے صحابی تھے انہوں نے سمجھا کہ وہ آپ نے رکوع کیا۔ چلو اگر رکوع بھی مراد لیں تو وہ رکوع شکر تھا کہ اللہ نے کیسی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کی، سمجھے نا؟ تو بہتر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ ایئرپورٹ پہ جاتے نا، ایک آدمی کا سوٹ کیس ہے لے کے جا رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے آپ کو نظر آتا ہے، لیکن جب مشین میں ڈالتے ہیں تو اس کو کیا نظر نہیں آتا۔ وہ اگر جو ہے چھپا کے اندر
صابن کے اندر بھی اگر رکھتا ہے تو اس کو وہ چیز نظر آ جاتی ہے. تو یہاں پہ وہی پوری مجھے دکھایا گیا. اور دکھانے والے کون ہیں؟ اللہ. بات قدرت پر ہے. تو اللہ نے مجھے دکھایا ہے تو سوال ہی نہیں ہے نا. تو یہ سوال ہونا, یہ ڈاؤٹ ہونا, بھئی ابھی تو جنت بھی نہیں جہنم بھی نہیں ہوئی, کیسے اللہ نے دکھا؟ اللہ دکھا رہے ہیں, دکھانے کی قدرت ہے اس کی. ہاں. پھر آپ نے فرمایا اکثر جہنمیوں کو جب دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی. صحابیات کا مزاج دیکھیں, سبحان اللہ. یہ بات اگر ہمارے سامنے آئے تو فوراً ہمارا ریاکشن الگ ہوتا ہے. او دس ناٹ انفیئر, یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے بالکل. اس میں کیا ہے؟ صحابیات دیکھیں, چھوڑو ان چیزوں کو. صحابی نے پوچھا, صحابیات نے اس کی وجہ اور سبب بتائیے تاکہ اس سے ہم بچیں. یہ ہے سب. بیما یا رسول اللہ, بیما کس سبب کی وجہ سے اکثریت ہے وہ بتائیں. یہ نہیں کہا دس ناٹ انفیئر, دس یہ ہے کہ بھئی کہ وہ لوگوں کو اتنا, ہم لوگوں کیا ہے, اچھا وہاں بھی یہ پریشانی ہے. سبب بتائیے تاکہ اس سے بچیں ہم. بیما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیماریاں بتائی. سب سے پہلی بار بتائی کہ تم لعنت زبان, دونوں گناہ زبان سے ریلیٹڈ ہے. عجیب بات ہے, دونوں گناہ کیا ہے؟ زبان سے ریلیٹڈ ہے. زبان سے لعنت زیادہ بھیجتی ہو. لعنت بددعا نہیں, غصے میں جب عورتیں آتی ہیں تو اپنے بچوں کو بھیج دیتی ہیں. بہت سے الفاظ ہیں, لعنت زیادہ بھیجتی ہے زبان سے. لعنت جو ہے نا, لعنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. اور یہ جائز نہیں ہے کسی کے فرد پر, ذات پر, عمل پر بھیجو. ہاں, کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. اور کون ہے وہ؟ جتنے کافر ہیں. ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن کسی ذات پر لعنت کرنا ہے اسپیسیفک, تو ایک کنڈیشن پر اجازت ہے, یقین ہو کہ وہ موت اس کی کفر پر مری ہے. کہو فرعون پر اللہ کی لعنت ہے, کیونکہ قرآن نے اس کا مرنا کفر پر بول دیا. ابو جہل پہ لعنت ہو بول دیں, لیکن جس کا ایمان پر یہ پتہ نہیں ہے کیسا اس کا خاتمہ ہوا, یا پھر نہیں, اجازت نہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب ایک آدمی لعنت کسی پہ بھیجتا ہے, اگر وہ مستحق نہیں ہے تو لوٹ کر اسی کی طرف آتی ہے. تو ایک چیز وہ ہوگی. دوسری چیز, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ناشکری ہے مزاج میں. فرمایا عشیر, کفر جو ہے نا, کفر کا سب سے اونچا معنی ہے انکار. کفر کا ایک معنی ہے ناشکری. عشیر کہتے ہیں ساتھ میں رہنے والا, زندگی گزارنے والا. یہ جو ساتھ میں رہنے والا, جو تمہارا ساتھی ہے, پارٹنر ہے, جو تمہارا شوق ہے, اس کی اتنی ناشکری ہوتی ہے, اتنی ناشکری ہوتی ہے. ایک روایت میں فرمایا زندگی بھر محنت کر کے شوہر لاتا رہا, وہ قسم کھا کے کہتی ہے سالوں کے بعد کہ بیٹی جب سے یہاں آئی ہوں کوئی اچھائی دیکھی نہیں ہے نا. خیر بہرحال یہ چیز کیا ہے سب کو پتا ہے, گھر گھر میں یہ چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیے گھر گھر میں کا مطلب یہ ہے کہ آگے کی بات میں آپ کو بتاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, کوئی میرے جو ہے نا بعد میں جو ہے نا مجھے پکڑے نہیں گی گھر گھر, یہ اکثریت پر بات آتی ہے. کیا ہے نا, ایک قاعدہ ہے وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ, اکثریت کو دیکھ کر حکم پورا لگا دیا جاتا ہے. آگے کا جو جملہ ہے حدیث میں, مَا رَأَيْتُ مِن نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا عقل میں اور دین میں ناقص العقل ناقص دین. سب سے زیادہ عورت کیا ہے؟ ناقص العقل ہے, ناقص دین ہے. دین کے اعتبار سے بھی ناقص, عقل کے اعتبار سے بھی ناقص. لیکن وہ ایسی ہے کہ بڑے بڑے عقل مند مردوں کی عقل کو کچلنے والی ہے, بڑے بڑے عقل مندوں کی کچل دینے والی ہے. لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو, ناقصۃ العقل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, ناقص العقل ہے یا کامل العقل؟ حضرت فاطمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اور مردوں میں تو بہت سے کمال درجے کے گزرے, بہت گزرے ہیں کمال درجے کے, لیکن 4 عورتیں جو کامل گزرے ہیں نا, ان کی بات کچھ اور ہے.
حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ تو یہ قاعدہ اصول نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، کلی قاعدہ نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر یہی ہوتا ہے۔ عام طور پر کیا ہے، عورت اللہ تعالیٰ، دیکھیے یہ جو جملہ ہے یہ عورت کی اس میں جو ہے بے عزتی نہیں ہے، اللہ نے اس کو جو بنایا اس اعتبار سے بنایا ہے کہ عورت عقل کے اعتبار سے اللہ نے اس کو ناقص رکھا ہے۔ لیکن ہے ماشاءاللہ بعض کمپنیاں چلا رہی ہیں، کمپنیاں چلا رہی ہیں، آپ کہیں گے بھی ناقص العقل ہے، لیکن اکا دکا ہو جاتے ہیں۔ اکثریت جو ہے نا عام طور پر طاقت کسے اللہ نے دی ہے؟ مردوں کو دی ہے، لیکن بعض مستورات بعض عورتیں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ریسلر دیکھیں عورتوں میں بھی ہوتے، اٹھا کے پٹک دیتے ہیں چار چار۔ ہم تو خالی کھانے کی سونے کی فکر کرتے ہیں، لیکن کوئی تو یہ اصول جو ہے نا قاعدہ کلیہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اکثریت ایسا ہے کہ عورتیں جو ہے نا، اور اس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو یہی بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ عام طور پر، عمومی طور پر عورتوں کی زبان سے ناشکری کے کلمات، عام طور پر عورتوں کے مزاج میں شوہر کی ناشکری ہوتی ہے، یہ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عام طور پر اللہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت سے خواتین اور مستورات ہیں جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ دیکھ کر وہ لکھتے ہیں کہ نہیں میں تو ایسے ہوں، ایسا کیسے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، قلنا، عورتوں نے سوال کیا، وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے عقل میں نقصان، عقل میں اللہ نے کمی کیسے رکھی اور دین میں اللہ نے کمی کیسے رکھی، آپ ہمیں بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ایک مرد کی گواہی اور ادھر دو عورتوں کی گواہی ہے نا، دو عورتوں کی گواہی تبھی ایک مرد کی گواہی مکمل ہوتی ہے۔ یہ ہے کس میں؟ عقل کے اعتبار سے کہ اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہ جو قاعدہ اللہ نے رکھا ہے یہ عمومی طور پر دیکھ کر رکھا ہے، سمجھ رہے نا۔ اور دوسری چیز دین میں کمی، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ جب ایک عورت ایام میں ہوتی ہے، ناپاکی کے حالت میں ہوتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی۔ عورتوں نے کہا ہاں بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے دین میں دیکھیں آپ کہ ایک آدمی جو ہے نا مرد ہونے کے اعتبار سے اگر اس کے مزاج میں نماز ہے 30 دن نماز پڑھے گا۔ ایک عورت ہونے کے اعتبار سے حالانکہ وہ عذر شرعی ہے، طبعی ہے، اس کے باوجود کیا ہے، اس کے مہینے میں نمازیں اس کی کیا ہوتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، روزے کم ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ وہ اللہ نے اس کو دین میں بھی کم رکھا ہے اور عقل میں بھی کم رکھا ہے۔ بہرکیف اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کیا ہے، سب سے بڑی چیز زبان کی حفاظت ہے، اور دوسری چیز جو مال کی محبت دلوں میں ہوتی ہے اس محبت کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کے ذریعے سے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت ہے حضرت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، کذبنی ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، اس کے لیے جائز نہیں کہ مجھے جھٹلائے، اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ مجھے جھٹلائے، وشتمنی، اور مجھے وہ برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مجھے برا بھلا کہے، ہاں نہیں اللہ تعالیٰ۔ تو پھر فرمایا جانتے ہو اس کا جھٹلانا، کہ بندہ اللہ کو کیسے جھٹلاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جیسا اللہ نے مجھے پیدا کیا وہ دوبارہ مجھے اٹھائے گا نہیں، وہ دوبارہ مجھے اٹھائے گا نہیں۔ بس کتنی جگہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا یہ کافر لوگ مرنے کے بعد کیا ہوں گے، یہ کہتے ہیں کہ بس مٹی میں مل کے تباہ ہو جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ وہی ہے جو تمہاری کچھ حیثیت ہی کچھ تھے ہی نہیں، اللہ نے ابتدا کی اور پھر وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی لوٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے یہ چیز آسان ہے، لوٹانے کا مطلب دوبارہ کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ کے لیے یہ چیز بہت آسان ہے. کچھ نہیں تھے تو اللہ نے پیدا کیا، جب کچھ ذرہ رہ گیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے ہوگا؟ اور پھر رہی بات وہ مجھے برا بھلا کیسے کہتا ہے، اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، نہ مجھ سے کوئی جنا، نہ میرا کوئی بیٹا، نہ میں کسی کا باپ، میں صمد ہوں، احد ہوں. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، میرا کوئی ساجی شریک نہیں. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان مجھے ایذا دیتا ہے. یؤذینی کے معنی ایذا دینا، تکلیف دیتا ہے، لیکن ترجمہ یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ تکلیف دینا یہ جو ہے تعصب کی چیز ہے. آپ مجھے تکلیف دے سکتے ہیں، مجھے ہوگا اس کا اثر مجھے ہوگا. اگر کوئی چیز آپ مجھے تکلیف دیں گے زبان سے یا ہاتھ سے، میرا اثر. اللہ تعصب سے پاک ہے. اللہ کیا ہے؟ تعصب سے پاک ہے. ہاں، اللہ تعصب سے پاک ہے. اللہ غضب میں آتے ہیں، غصے میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ غضب میں آتے ہیں، غصے میں نہیں آتے. اس لیے جو ہے نا اللہ کے بارے میں جو ہے نا الفاظ صحیح استعمال کرنا. اللہ کا غضب الگ ہے، غصہ انسان کے لیے ہے. تو پھر یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. یؤذینی، کہ انسان جو مجھے پسند نہیں ہے وہ جو ہے انسان مجھے میری ناپسندیدہ چیز پر عمل کر رہا ہے. اور اس کے ذریعے جو ہے کیسے زمانے کو گالی دے رہا. زمانے کو گالی دینا کسے کہتے ہیں؟ زمانہ، ایک زمانہ کون ہے؟ وَأَنَا الدَّهَرُ کا معنی وَأَنَا خَالِقُ الدَّهَرُ وَأَنَا مُتَصَرِّفُ الدَّهَرُ، زمانے کو میں پیدا کرنے والا، زمانے کو میں چلانے والا ہے. ایک زمانے کو گالی دینا، زمانے کو برا کہنے کا مطلب یہ ہے. لیکن دو چیزیں سمجھتے ہیں. ہم عام طور پر بولتے ہیں زمانہ بہت خراب ہے، بولتے نہیں بولتے زمانہ بہت خراب ہے، کیا کریں؟ یہ مجازی طور پر کہتے ہیں. زمانہ بہت خراب ہے کا مطلب جو زمانہ جس نے بنایا، زمانہ جو چلا رہا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چلا رہا، یہ کفر ہے. زمانہ خراب ہے عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی ایک مثال دوں میں. ایک گھر ہے، ایک گھر میں میاں بیوی آپس میں لڑ رہے، لڑ کر جو ہے آپس میں جدا ہو گئے. آدمی کو پتا چلتا ہے، کیا کہتا ہے؟ گھر ٹوٹ گیا. گھر ٹوٹا نہیں، گھر اچھا ہے ماشاء اللہ سے، بہت اچھا ہے، فرنیش سب کچھ ہے، کہتے ہیں گھر ٹوٹ گیا. بھائی کیا مطلب ہے؟ گھر کہہ کر گھر والوں کی مراد لے رہے. تو زمانہ خراب ہے کا مطلب زمانے والے خراب ہیں، ان کے اعمال، ان کی حرکتیں خراب ہیں. سمجھے نا؟ یہ چیز اصل ہے. 3 پلیٹ بریانی کھایا، کوئی پلیٹ کھاتا نہیں، اس میں جو ہوتا ہے وہ کھاتا ہے نہیں. 3 پلیٹ، 2 پلیٹ کھا گیا، ارے سب بولتے ہیں میں 2 پلیٹ کھا گیا. ارے 2 پلیٹ تو کوئی کھا ہی نہیں سکتا. پلیٹ کھائیں گے تو پھر ہم یہاں کہاں رہیں گے؟ ہاسپٹل میں رہیں گے، ہے نا. اس میں جو تھا وہ اس کو کہتے ہیں ظرف کہہ کر مصروف مراد لینا. زمانہ کہہ کر اگر زمانے والوں کے اعمال اور حرکتیں مراد لیں گے یہ مجازی. یہ کہتے ہیں اسی لیے جو ہے نا آج کل مجلسوں میں زمانہ بہت خراب ہے. کیا حالات ہے؟ زمانہ خراب. مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال، ان کی حرکتیں، ان کا ظلم، ان کی نافرمانیاں سب خراب ہیں. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلم، صبر، برداشت اللہ کی کیسی ہے. دیکھیے اللہ کا حلم، اللہ کا صبر بتا رہے ہیں کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا تسلیم کر رہا ہے، پھر بھی اللہ اسے رزق دے رہے ہیں اور عافیت میں رکھ رہے ہیں. یہ اللہ کا حلم ہے، یہ اللہ کا برداشت ہے. ورنہ تو اللہ اسی لیے دنیا جو ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا فضل پر چلا ہے پوری دنیا. ہاں فضل پر، عدل پر اگر آ جائیں تو پھر ختم کر دیں. اسی لیے جو ہے نا 2 چیزیں جب ٹکراتی ہیں، ایک
اللہ کا غضب اور ایک اللہ کی رحمت، غالب کیا آتی ہے؟ اللہ کی رحمت۔ کیسے لوگ اللہ کے خلاف، اللہ کے بارے میں، اللہ کے بھی اللہ کا بیٹا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، مشرکین کہتے ہیں فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، سب کے باوجود دیکھو اللہ تعالیٰ انہیں پورا کھلا رہا ہے، اللہ عافیت میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو احادیث ہیں یہ کتاب الایمان کی احادیث کے ایمانیات سے متعلق کہ ہمارا ایمان کیسے ہو۔ ایک اور حدیث پڑھ لیں پھر میں آپ کو بتاؤں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار۔ معاذ بن جبل ایک بہت بڑے بہترین صحابی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں، حمار کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں۔ ہمارے ایک استاد تھے، حدیثوں کا ترجمہ بھی جو ہے نا بڑے ادب سے کرتے تھے اور ہمیں سکھاتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں خچر، گھوڑا، اونٹ، گدھا، گدھی سب سواریاں تھیں، اس زمانے کے لیے عیب نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے کے لیے ہے نا۔ کہتے تھے کہ دو لمبے کان والے جانور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمایا۔ اب پتہ ہے جانوروں میں لمبے کان کس کے ہوتے ہیں؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھا، آپ جو ہے سواری پہ سوار تھے، میرے اور آپ کے درمیان بس وہ لکڑی تھی، کجاوا کہتے ہیں، مؤخرۃ الرحل، کہ بالکل جس میں آپ ٹیک لگا کر بیٹھے، پیچھے میں تھا۔ یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی، معاذ جانتے ہو بندے پر اللہ کا کیا حق ہے، ہمارے ذمے اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندے کا کیا حق ہے؟ دو چیزیں، ایک ہے بندے کا اللہ پر کیا حق اور ایک اللہ کا اللہ پر بندے کا حق کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ایک بندے پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کرے، ذرا برابر بھی شرک نہ کرے، یہ چیز ہے، یہ حق ہے۔ اور وحق العباد علی اللہ، اللہ پر کیا حق ہے بندوں کا؟ اللہ پر کوئی حق ہوتا ہے کیا؟ اللہ پر اگر حق ہو، حق کا معنی سمجھتے ہیں؟ you have to، وہ تو فعال لما یرید ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ مختار کل ہے۔ تو پھر یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مرتبہ کوئی چیز اپنی رحمت پر اپنے ذمے واجب کر لیتے ہیں، یہاں حق سے مراد یہی ہے کہ کوئی چیز اللہ کے ذمے نہیں ہے، حق نہیں ہے، لیکن پھر لفظ کیوں استعمال کیے؟ لفظ اس لیے استعمال کیے کہ ایک عربی میں ایک محاورہ ہے مشاکلت، جیسے ادھر استعمال ہوا ویسے ادھر استعمال ہوا۔ یہ قرآن میں بہت مثالیں ہیں، آپ دیکھیں اللہ کبھی کسی سے مذاق کرتے ہیں؟ اللہ مذاق کرتے ہیں؟ لیکن اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ مکر کرتے ہیں کسی سے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان کافروں نے مکاری کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، یہاں بھی وہی جملہ ہے نا، کئی قرآن پاک میں جملے ہیں، اکید کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا، انہوں نے بھی چال چلی، میں نے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا جب ترجمہ ہم کریں گے اللہ کی نسبت پر ترجمہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں یہاں یہی اسی لیے جملہ لائے، ورنہ ترجمہ بالکل اس کا الگ ہے۔ اس کو میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ حدیثیں آپ پڑھیں تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ مجھے اس طرح ترجمہ کرنا ہے، ورنہ جو ہے نا اس سے فرقے عقیدوں میں گمراہیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے میرے ذمے ہے کہ میں اللہ کو ایک مانوں، اللہ پر بھی ذمہ ہے کہ مجھے جہنم سے نجات دے۔ جب اللہ پر یہ ذمہ ہو گیا تو پھر تو جو ہے نا وہ کیا ہے نا، یہ عقیدے میں بگاڑ آ گیا، خرابی آ گئی۔ تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق صرف اپنی رحمت پر یہ حق اپنے اوپر لے لیا ہے، اور یہاں پہ حق فضل کہتے ہیں، کیا ہے؟ اپنے فضل سے اللہ نے یہ چیز اپنے اوپر یہ واجب کر لی ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ
شیئا، کسی کو عذاب نہیں دے گا جو شرک، اگر کوئی چیز شرک نہ کرے، اگر کوئی آدمی اللہ کے سامنے اس حال میں پہنچے کہ وہ شرک نہ کرتا ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے رحمت کے طور پر یہ لے لیا ہے کہ اس کو کیا نہیں کریں گے، عذاب نہیں دیں گے۔ چھوڑ دیں عمل، یہیں سے لوگ جو ہے نا گمراہ ہوتے ہیں، بھائی میں تو شرک نہیں کرتا، عمل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے آپشن ہے کر لیں، میں تو جو ہے توحید ضروری ہے، توحید ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آگے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہنے لگے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجازت دیں اتنی بڑی خوشخبری لوگوں کو بتا دو، اتنی بڑی خوشخبری لوگوں کو بتاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرهم فیتق، ابھی خوشخبری مت سناؤ ورنہ اس پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں گے، بھروسہ کر کے کیا کر دیں گے، عمل چھوڑ دیں گے۔ عمل اصل ہے، سمجھ رہے ہیں، عمل اصل ہے۔ خود حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کتنا عمل کرتے تھے، سمجھ رہے نا، ان کی خود عملی زندگی دیکھیں، صحابہ کی عملی زندگی دیکھیں۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمائی ہے کہ دیکھیں جو بندہ اللہ کے سامنے اس حال میں پہنچے کہ وہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے عذاب نہیں دیں گے۔ لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ عمل اور محرمات حرام چیزیں کر کر فرائض چھوڑ کر اگر جائے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ دوسری حدیثیں اس کے خلاف ہیں۔ دوسری حدیثوں کو بھی دیکھنا ہے، پورا دین اسی وقت بنے گا، ہے نہیں، کیونکہ دوسری حدیثوں میں ہے اعمال کی ترغیب ہے، فرائض کے چھوڑنے پر وعیدیں ہیں، حرام کے کرنے پر وعیدیں ہیں، سمجھے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک ہے جنت میں اول وہلہ داخل ہونا، اول وہلہ کہتے ہیں فرسٹ کم فرسٹ سرو، پہلی جماعت میں داخل ہونا، ایک ہے پورا صاف ہو کر، پاک صاف ہو کر، پوری جو ہے ریپیری ہو کر پھر جو ہے جنت میں جانا۔ دو چیزیں ہیں، جس آدمی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اب رہی بات جو عملی زندگیوں میں کمیاں ہوئی ہیں وہ صاف ہو کر جائے گا یا نہیں، یہ اللہ کی رحمت پر جو ہے ڈپینڈ ہے۔ اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے، اور اگر اللہ انصاف پر آئے تو اس کے لیے جو ہے وہ ساری چیز۔ اسی لیے ایک مومن جہنم میں اگر کسی وجہ سے جائے وہ تعذیب کے لیے، عذاب کے لیے نہیں جائے گا، تطہیر کے لیے جائے گا۔ تطہیر کہتے جیسے کپڑے پاک ہو، ناپاک ہو جائیں، میلے کچیلے ہو جائیں، کیسے اس کو واشنگ مشین میں ڈال کر اس کو گھماتے ہیں، وہاں وہ کپڑوں کو پھاڑنا مقصد نہیں ہوتا بلکہ ان کپڑوں کو صاف کرنا۔ اسی لیے یہ ایک پوائنٹ یاد رکھ لیں، ایمان والا کسی بھی وجہ سے جہنم میں اگر جائے وہ تطہیر کے لیے، صفائی کے لیے اللہ ڈالتے ہیں، تعذیب کس کے لیے؟ سزا کے لیے نہیں، سزا کے لیے ایک ہی شخص، وہ کون ہے؟ جو ایمان کے بغیر دنیا سے جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔